اردو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری مادری زبان رہی ہے، میرے جذبات کی زبان اردو ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ محبت کی زبان اردو ہے۔ لیکن اس سب کے علاوہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جو ٹی وی نیوز کی دنیا ہے اس میں داخل ہوئی سب سے پہلے وہ اردو کے ذریعے داخل ہوئی، اردو کے بلیٹنز کے ذریعے۔ سہارا ٹی وی میں سن 2000 میں جب میں داخل ہوئی، ٹی وی نیوز میں اسی طرح سے میری انٹری ہوئی، اور وہاں پر اردو بلیٹنز کے ذریعے میں نے اپنے جو یہ پروفیشنل کریئر ہے صحافت کا، اس کی میں نے شروعات کی۔ بہت سارے جو لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ذریعے آپ نے سنا کہ کیسے جو پچھلے 200 سال کا بہت ہی اس طرح کا جو ہماری تاریخ رہی ہے اردو صحافت کی، جنگ آزادی سے لے کر جس بھی طرح کے پولیٹیکل سوشل کرائسس آئے، جب بھی اردو صحافت نے کھڑے ہو کر ایک طرح سے راہ دکھانے کا، راہ روشن کرنے کا کام کیا۔ لیکن جو میں کہنا چاہتی ہوں ایک ایسے شخص کے طور پر، ایک ایسے صحافی کے طور پر جو پچھلے قریب 20 سال سے میں کام کر رہی ہوں صحافت میں، میں بہت زیادہ اس بات کو اہمیت نہیں دینا چاہتی کہ میں ہندی صحافت یا انگلش صحافت یا اردو صحافت میں کام کر رہی ہوں، لیکن صحافت اپنے آپ میں کتنا اہم رول ہے ہمارے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، ہماری سیاست کے لیے، اور اس میں اردو سیاست کا جو مستقبل ہے اسے میں کس طرح سے دیکھ رہی ہوں۔ میری خواہش کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، میرا خواب کیا ہے کہ اردو صحافت کو میں کس طرح سے آگے بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑی بات تو بدقسمتی یہ ہے کہ اردو کو بھی مسلمان کی طرح ہی حاشیے پر پھینک دیا گیا، مسلمانوں کی زبان، ایک خاص ایک طبقے کی زبان، جو کہ اپنے آپ میں کہوں گی ایک بڑی ناانصافی ہے اس زبان کے ساتھ، جس کا اتنا بڑا دائرہ ہے، جس کی اتنی زیادہ رچ ہسٹری رہی ہے اس زبان کے ساتھ۔ تو ابھی جو اردو صحافت میں دیکھ رہی ہوں، ٹیکنالوجی سے لے کر آپ دیکھیں جس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں، باقی جو زبانوں کی صحافت ہے وہ سب کچھ ہے، اور محنت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں اتنے کم ریسورسز کے ساتھ جو اردو اخبارات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور خاص کر جو یہ ڈیجیٹل ریولیوشن ہے، یعنی ٹی وی اور اخبار کے بعد جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں جس طرح سے اردو صحافت نے اپنے پیر جمانے شروع کیے ہیں وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ لیکن میں کہوں گی یہ کوشش کافی نہیں ہے۔ جس طرح سے میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں، بہت سارے جو رائے اپنی لوگ رکھتے ہیں، وہ سب تو اردو اخباروں میں چھپتا ہے، آپڈ پیج جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو بہترین ہے، لیکن جو رپورٹنگ ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں کمی دکھ رہی ہے مجھے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ میں مستقبل پہ زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آنے والے 5، 10، 20 سال، یعنی جب ہم 300 سال منا رہے ہوں گے اردو صحافت کے، تو ان 100 سالوں کی کہانی وہ ہوگی جہاں بڑی بڑی جو انویسٹیگیشن ہیں وہ اردو اخبار کریں۔ پہلے اردو اخبار انویسٹیگیشن کو چھاپے، اور بعد میں جسے ہم مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں وہ اسے فالو اپ کرے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ اس کو جو بھی انویسٹیگیشن کریں، جو بھی کچھ بچا کچا جو ایماندار میڈیا ہندوستان میں بچا ہے، اس کا فالو اپ اردو اخبار کرتا ہے، بہترین آپڈ ہونے کے باوجود جو اوریجنل رپورٹنگ، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کی ایک کمی میں دیکھ رہی ہوں تمام طرح کی محنت کے باوجود۔ اور اس بات کو پورے طریقے سے میں نظر انداز نہیں کر سکتی کہ جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتی ہوں کہ توجہ رہنی چاہیے کہ جو ہماری نئی پیڑھی ہے اس میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو برائٹسٹ مائنڈز ہیں، وہ اردو صحافت کے ساتھ جڑیں۔ اور میں نے کہا کہ رپورٹنگ، اوریجنل رپورٹنگ، انویسٹیگیشنز، یہ سب تو ساتھ میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایک طرح سے جو ہمیشہ راہ دکھانے کا کام کیا اردو صحافت نے، آج بھی ہمارے معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہماری پوری سوسائٹی ہے اس کا جس طرح کا ڈائریکشن ہے، اس میں بہت اہم ہے کہ اردو صحافت وہ بھی رول نبھائے کہ ہماری ایک طرح کی انٹلیکچوئل جو لیڈرشپ ہے اس کا رول ادا کرے اردو صحافت۔ تو یہ میری خواہش ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ سب دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں ایک بار پھر میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کو، 200 سالہ جو یہ تمام پروگرامز ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں شاندار طریقے سے ان کو منایا جائے، جشن منایا جائے، اور آنے والے جو سال ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔